جو ہے وہ ایک خزینے جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ سید نصیب عباس النجوی صاحب نجف اشرف. عراق سے قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہے موسی صاحب. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ جس طرح سے ہمارا موضوع ابھی ہم نے اناؤنس کیا کہ ہمارا موضوع دعائے مکارم اخلاق کے اوپر رہے گا، تو تھوڑا سا اس کا اجمالی تعارف دعائے مکارم اخلاق کا پیش کیجیے. قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، بے شک آپ کا اخلاق عظیم ہے. وہی اخلاق عظیم کے مالک نبی، جن کے اولاد میں سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا معروف دعائے مکارم اخلاق کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ کے اندر، مفاتیح الجنان کے اندر، مختلف اتھینٹک کتب کے اندر موجود ہے. تو آپ نے جو کوشچن کیا کہ اخلاق کے حوالے سے بتایا جائے تو سمپل یہ ہے کہ اخلاق اس سیر و سلوک کو کہتے ہیں، اس ظاہری اور باطنی کردار کو کہتے ہیں کہ جس سیرت اور کردار کو اپنا کر انسان جو ہے خدا کے قرب کو حاصل کرے، ان مقامات عالیہ کو حاصل کر سکے جو ایک انسان کو انسانیت کی رقی اور بلندی کے لیے ضروری ہے. علم اخلاق کا سبجیکٹ اگرچہ اس پہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تفصیلی مباحث ہیں آیات و روایات کی روشنی میں. مختصر جو اخلاق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک اخلاق عام ہے، ایک اخلاق خاص ہے. اخلاق عام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بشاشت وجہ یعنی چہرے کی مسکراہٹ اور حشاش بشاش ہو کے ملنا، ان کو وارمنگ طریقے سے ایکسیپٹ کرنا، ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا، اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرنا. تو اس طرح کی جو عام رولز ہیں، عام مینرز اور آداب ہیں ایک مہذب معاشرے کے، مہذب انسان کے، اس کو عام معنی میں، اس کو عفواً خاص معنی میں اخلاق کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا اخلاق اچھا ہے، بے معنی خاص ہے. بے معنی اخلاق کے جو میننگز بیان ہوئے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہیں کہ انسان جو اپنی ٹوٹل لائف ہے، 24 گھنٹے کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے، ایک ایک لحظہ، وہ اللہ رسول اور اہل بیت کے فرامین کے عین مطابق گزارے، ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹس سے مس نہ ہو. اسے کہتے ہیں اخلاق بے معنی عام. یعنی انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس سے بھی انسان کو پاک ہونا چاہیے، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، دکھاوا ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ، جہل ہے، بہت ساری چیزیں جو انسان کو روح کو لگی ہوئی ہیں. اسی طرح انسان کی جو ظاہری زندگی ہے، اس ظاہری زندگی میں بھی شریعت کا امپلیمنٹ ہونا، اپلائی کرنا، یہ ہے اخلاق کا معنی عام. یعنی 4 پاورز ہیں، جیسے کہ علماء اخلاق نے بیان کیا انسان کے اندر 4 قوتیں ہیں. ان 4 قوتوں میں میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں. اور وہ کون سی قوتیں ہیں؟ جیسے عقل کی قوت ہے، وہم کی قوت ہے، غضب کی قوت ہے، شہوت کی قوت ہے. ان 4 قوتوں کے اندر ایک سلسلہ جنگ ہے، ایک سرد جنگ جاری ہے. اگر 3 قوتیں عقل کی قوت پہ غالب آ جائیں تو وہ انسان نہیں رہتا. قرآن نے اسے کہا اولئک کل انعام، وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو جاتے ہیں جب انسان کی غضب و وہم و شہوت کی قوت اس کی عقل پہ غالب آ جائے. ہاں اگر عقل ان تینوں پہ غالب ہے تو پھر جو ہے پھر انسان سے بھی بلند، بلکہ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، طالب ربانی جو ہے. اس طرح کے روایات موجود ہیں. تو اس کے میننگز یہ ہیں
کہ ہماری ان چاروں قوتوں کی ہمیں تفصیلی معرفت ہونی چاہیے جو انسان کے اندر خدا نے رکھی ہیں۔ ان تمام قوتوں کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ جو ہے ڈس کوالٹیز ہیں، ان دونوں کو سمجھا جائے اور ڈس کوالٹیز کو ختم کیا جائے اور کوالٹیز کو اچیو کیا جائے، اگر نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کو باقی رکھا جائے۔ یہ باقی جو رکھا ہے جائے۔ سلسلہ اخلاق کا جو انسان کی ٹوٹل لائف میں جاری رہتا ہے، یعنی وہ جیسے فار ایگزامپل سخاوت کا جنبہ، جود کا جنبہ، شجاعت کا جنبہ، یہ ساری کوالٹیز ہیں۔ اسی طرح علم ہے، اور شرک نہ ہونا، توحید کا عقیدہ رکھنا، سبحان یہ اللہ۔ ساری چیزیں خصوصیات اخلاق میں آتی ہیں۔ اور جو ڈی میرٹس ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تکبر ہے، حسد ہے، کسی کے انسلٹ کرنے کی عادت، اذیت دینا، جہالت ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سر۔ بخالت پن ہے، تو بزدلی ہے، یہ ساری چیزیں ڈی میرٹس میں آتی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک تفصیلی گفتگو چاہیے، میں نے سمپل طریقے سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے عام اخلاق کو اور جو ہے وہ ایک دعائے مکارم اخلاق کا بھی ایک اجمالی جو ہے وہ ایک تعارف آپ نے پیش کر دیا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے چلیں گے اور اس کے اندر جو پروردگار نے خزانے مخفی کیے ہیں ان کو آپ کے لیے کھولیں گے، کیونکہ یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان، اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لہجہ جو ہے وہ اپنے پورے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ پوری انرجی کے ساتھ انسان سے جو ہے وہ اپنے طرف حضور مانگتی ہے، تاکہ پروردگار کا لقائے خدا جو ہے اس کو حاصل ہو سکے۔ قبلہ دعا کی قبولیت کی شرائط اگر ہم دیکھیں اس دعا کے ذیل میں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ جی، اگرچہ یہ ٹاپک جو ہے خود دعا کا سبجیکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر وسعت ہے، اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کئی حلقات کی، کئی پروگرامز کی ضرورت ہے، لیکن میں سمپل بتا دیتا ہوں آپ کے کوشچن کے آنسر میں۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو خدا نے گارنٹی دی ہے، البتہ اس کی قبولیت نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں جو روایات اہل بیت میں ملتے ہیں، جیسے معصوم سے سوال ہوئے، کئی معصوم ہستیوں سے سوال ہوئے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا کی شرائط ہیں وہ آپ لوگ پورا نہیں کرتے۔ فرسٹ آف آل جو ہے دعا مانگنے سے پہلے جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ایسی شخصیت کو نہیں جانتا کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو ممکن ہے جب اس کو معرفت ہی نہیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو شاید اس کا یقین جو ہے، مرحلہ یقین جب ضعیف ہوگا تو تباً دعا کی قبولیت میں مانے ہوگا۔ اس کے بعد کا مرحلہ دعا مانگنے جس سے مانگی جا رہی ہے اس کی معرفت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے درود شریف پڑھے اول و آخر میں، جیسے کہ دعائے مکارم اخلاق میں امام سجاد علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، صلی ہر اللہ علیہ وسلم۔ مختصر مقطع کے بعد امام اول و آخر درود پڑھتے ہیں، اور بعض روایات میں دعا اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک کہ درود و شریف کو پڑھ نہیں لیا جاتا، تب جا کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے توبہ کرنا، کیونکہ گناہ جو ہیں، معصیت، یہ دعا کی قبولیت میں بڑا معنی ہے۔ گناہ نہ انجام دینا، گناہوں سے توبہ، یہ بھی ضروری ہے دعا کی قبولیت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلال رزق کا بہت بڑا کنسیپٹ اور انٹریکشن کرتی ہے دعا کی قبولیت میں حلال رزق، کیونکہ بعض روایت میں ایک لقمہ اگر کوئی حلال رزق یعنی حرام رزق نعوذ باللہ ایک لقمہ کھا لیتا ہے تو ایسا شخص اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اللہ اکبر۔ 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فقط حرام رزق یہ نہیں کہ کسی سے رشوت لی یا کرپشن کی ہے، بلکہ جو لوگ زکوٰۃ و خمس نہیں دیتے وہ بھی حلال میں حرام مکس کر لیتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اشخاص جو ہیں ان کی دعا اور باقی اعمال بھی قبول ہونے میں یہ ایک بہت بڑا معنی ہے۔ تو اب یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کنڈیشنز آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہیں کہ ان کنڈیشنز کا دعا کی قبولیت میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
دعا میں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جب دعا مانگ رہا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس ہستی سے مانگ رہا ہوں ایک نہ ایک دن ضرور یہ وہ ہستی جو ہے اس کو پورا کرے گی۔ ہاں بعض اوقات مصلحت اور حکمت کا تقاضا اس میں ہے کہ جس شخص نے جو دعا مانگی ہے ممکن ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، یا تاخیر سے اس کی دعا قبول ہونے میں اس صحیح، کے لیے مصلحت ہو، یا بعض اوقات ریزن یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کی آواز جو ہے خدا کو اتنی پسند ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے دو، یہ مجھ سے کنیکٹ رہے تاکہ اس کی آواز میں سنتا رہوں۔ چونکہ جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے، خدا سے دعا نہیں مانگتا اس مسئلے میں نہیں مانگ خصوصاً، تو اس وجہ سے بھی دعا لیٹ قبول ہوتی ہے۔ بعض اور ریزن جو ہیں دعا کی تاخیر قبولیت میں، وہ جو ہے کہ خدا روز قیامت اس کو جزا دینا چاہتا ہے۔ بعض روایت میں کہ بالکل انسان صحیح، روز قیامت تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی ایک دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی، پورے آج مجھے اس اللہ کا جو اکبر! اجر بے شک، ملتا اور میں خدا کی بارگاہ میں سبحان اور بلند ہو جاتا۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے جو اہتمام ہے جو پروردگار نے جس کی شرائط رکھی ہیں، رزق حلال ہو، تمام چیزیں جو ہے اس کی ایک پوری شرائط اگر پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے قبل کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرتے چلیں کہ ہماری 110 کی جو اپیل ہے 313 ہمیں لوگ جو ہے وہ درکار ہیں، 110 پاؤنڈ جس میں ابھی ہمارے پاس 55 لوگ جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں اس کاروان میں۔ اس میں آگے بڑھیں اور پیغام اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ نشر کرنے میں اپنا حصہ جو ہے اس کے اندر ڈالیں۔ 200 ممالک کو کم و بیش براہ راست جو ہے یہ ٹرانسمیشن 200 ممالک میں دیکھی وہ سنی جا رہی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ نہیں پتا کہ آپ کا اس کے اندر حصہ ڈالا ہوا کہاں پر جو ہے وہ کس کی زندگی کو تبدیل کر دے، اور یہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ایک نیکی کا در جو ہے وہ کھل جائے ثواب کے لیے۔ تو اس میں آگے بڑھیں اور ہماری اس کیمپین کے اندر حصہ لیں۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے دعا کی قبولیت کے اوپر، دعائے مکارم اخلاق کے اندر کیا کچھ پروردگار نے رکھا ہے اس کے اوپر اس کا جامع تعارف بھی پیش کیا۔ تھوڑا سا اور بات کو بڑھاتے ہیں اور اس کو بات کو اور تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی کیا وضاحت فرمائیں گے، ایمان اور یقین جو ہے وہ ان کو کن الفاظ میں بیان فرمائیں گے آپ؟ جی اسی دعائے مکارم اخلاق کے جملے میں تھوڑا سا وہ الفاظ ریسائٹ کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبلغ بے ایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین۔ امام علیہ السلام درود شریف کے بعد فرماتے ہیں اے پروردگار میرے ایمان کو اکمل ترین اور کمال کے آخری حدوں تک پہنچا دے۔ اگرچہ امام علیہ سبحان السلام اللہ، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ورنہ صلی اللہ، امام کا ایمان جو ہے وہ کامل ترین مرحلے پہ ہوتا ہے۔ وہ اس علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں کہ جنہوں نے صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم، لو کوشف علی الغطا مزدت تو یقینا، کہ علی یقین کے اعلیٰ ترین مراتب پہ ہیں، پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی میں اللہ آخری اکبر، درجے پہ سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان فرمایا اللہ، وج سبحان الیقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو سب سے بہتر یقین بنا دے۔ اب چونکہ ایمان اور یقین میں تھوڑا ڈفرنس ہے، سب سے پہلے اسلام کا مرحلہ ہے، اس سے اوپر جو سٹیپ ہے وہ ایمان کا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ ترین مرتبہ جو ہے جب انسان ایمان میں مزید بہتری کی طرف جاتا ہے تو یقین کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر یقین کے بھی سٹیپس اور مراتب ہیں اور درجے ہیں، سبحان اللہ، جیسے یقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ قرآن نے ان حق تینوں الیقین، مرتبوں کو بیان کیا۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو کل ایمان ہے، تو آپ نے فرمایا الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، کہ دل میں تصدیق ہونی چاہیے اس چیز کی، مثلا اللہ کی توحید، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، ائمہ کی امامت، قیامت، جس چیز کی بھی تصدیق ڈیمانڈڈ ہے اپنا اسلام سے، اس کی تصدیق ہونا چاہیے، اور زبان پہ اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو یہ جو اقرار ہے عقیدے میں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وعمل سبحان اللہ، بالجوارح، تیسرا سٹیپ جو ایمان میں ضروری ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے عمل ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عمل ایک ظاہر ہو، بندہ سبحان اللہ،
عقیدہ ظاہر کر دیتا ہے، اقرار بھی کر لیتا ہے، دل میں تصدیق بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اعضاء و جوارح میں وہ عمل ظاہر نہیں ہوتے جو اللہ رسول اور اہل بیت سے مطلوب ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور بلکہ دلیل قرار دیا گیا عمل کو، ایمان کے اوپر دلیل ہے۔ کسی کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھ لو کہ ایمان کیسا ہے، کتنا ہے، کس مرتبے میں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یقین کا مرحلہ، جو ایمان سے بھی بالا تر مرحلہ ہے۔ یقین میں جیسے میں نے عرض کیا سبحان 3 مرتبے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ایک پیش کر دیتا ہوں یقین کے ان تینوں مراحل کو سمجھنے کے لیے: علم یقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثال کے طور سبحان پہ اللہ، اگر کوئی سبحان شخص اللہ، دور سے دھوئیں کو دیکھتا ہے تو وہ دھوئیں کا دیکھنا اس کو یقین دلا دیتا ہے کہ یہاں آگ موجود ہے، یہ ہے علم الیقین۔ عین الیقین، خود آگ کے پاس پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا آگ کو، یہ عین الیقین ہے۔ اور جب عین اس کی الیقین۔ حرارت اور ہیٹ کو اس نے فیل کیا تو یہ حق الیقین کا مرحلہ ہے۔ اسی طرح عقیدے میں بھی یہ تینوں مراحل ہوتے ہیں، کوئی کسی مرحلے پہ ہے، کوئی کسی مرحلے پہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها عین الیقین ثم لتسألن لترونها سبحان عین اللہ، الیقین، یعنی عین الیقین کی بات بھی قرآن نے کی، علم یقین کی بات بھی کی اس واہ مقام پہ، واہ، تو اس سورہ مبارکہ سورہ تکاثر میں۔ اب یہاں پہ کچھ میں روایات عرض کر دیتا ہوں یقین کے حوالے سے اور اس کے ثمرات کے حوالے سے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ ایک علیہ وسلم۔ روایت جو ہے یہاں پہ بہار الانوار کی جلد 77 پیج 185 پہ ہے: ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یقین کی کمزوریوں میں سے ہے کہ انسان اللہ کو اللہ ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے، اور اللہ یہ اکبر، ہماری اللہ سوسائٹی میں اکبر۔ یہ چیز غالباً موجود ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر لیتے ہیں، تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ ان کا یقین ضعیف ہے۔ دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام غرر الحکم کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: علی قدر الدین تکون قوت الیقین، کہ جتنا دین کی مقدار ہوگی اتنا ہی انسان کے یقین کی پاور اور قوت ہوگی۔ دین اللہ، جتنا مضبوط سبحان ہوتا اللہ، چلا جائے گا، یقین اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں علی علیہ السلام اسی غرر الحکم میں: سبب الاخلاص من الیقین، اخلاص کا سبب بھی یقین سے ہے، یعنی یقین وہ سورس ہے، وہ بیس ہے، وہ سبب ہے، وہ ریزن ہے جو انسان کے اندر اخلاص کو پیدا کر دیتی ہے۔ جتنا انسان کا صحیح، یقین ہوگا اتنا اخلاص ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر توکل حقیقت الایقان، توکل بر خدا جو ہے، دنیا پہ بھروسہ نہ کرنا، خدا پہ بھروسہ کرنا، یہ ہے یقین کی حقیقت۔ من سبحان یستیقن اللہ، یعمل جاہدن، جو یقین کے منزل پہ آ جاتا ہے وہ پھر جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ عمل میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا: من صح یقینہ زاہد فی المرا، جس کا یقین صحیح ہو جائے وہ پھر جھگڑے اور فساد اور ڈسپیوٹس جو طبعاً جائز نہیں ہے ان میں نہیں پڑتا ایسا شخص۔ من کثر صحیح، حرصہ قل یقینہ، جس کا حرص اور لالچ بڑھ جاتا ہے اس کا خدا پہ یقین اور اس کے رازق ہونے پہ یقین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صحیح، باقر علیہ السلام صلی فرماتے ہیں اللہ، اس مقام پہ، اور ایک لمبی روایت ہے، میں مزید جو ہے اس حوالے سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ من کان علی یقین فاصابہ شک فلیمض علی یقین، پہلے اگر یقین پہ ہے بعد میں شک ہے تو یقین پہ ہی رہے، شک کی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا: ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند اللہ من العمل الکثیر علی غیر الیقین، کہ کافی جلد نمبر 3 میں روایت ہے کہ تھوڑا سا عمل ہو ہمیشہ ہو، یقین کے ہمیشہ، ساتھ ہو، یہ افضل ہے اس عمل سے جو زیادہ ہے اور دائمی نہیں ہے اور غیر یقینی صورتحال میں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر ایمان کا درجہ ہے، اور تقوی ایمان کے اوپر ایک درجہ رکھتا ہے، اور یقین کا تقوی کے اوپر بھی ایک درجہ ہے۔ ولم یکسب بین العباد شیء اقل من الیقین، فرماتے ہیں بندوں کے درمیان یقین سے زیادہ کم کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی، سبحان اللہ، یعنی لوگوں کے اللہ اکبر، درمیان یقین جو ہے بہت کم مقدار میں، کم لوگوں میں موجود ہے۔ آخری چند ایک روایات یقین کے بسم اللہ، فوائد اور ثمرات کیا ہیں، فرماتے ہیں صبر اول لوازم الایقان، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام کہ علیہ صلی یقین اللہ کا علیہ، پہلا لازمہ اور نتیجہ انسان صابر ہو جاتا ہے مصیبتوں پہ بھی، کیونکہ روز قیامت اسے جزا ملنی ہے اگر اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے
وہ خدا کی طاعت میں صبر کرتا ہے، خدا کے معصیت سے بچ کے صبر کرتا ہے. یہ تینوں کائنڈز آف صبر جو ہیں یہ اس میں وہ یقین کی وجہ سے وہ تینوں یہ چیزیں انجام دیتا ہے. اللہ اس کے صحیح. بعد فرماتے ہیں الیقین یثمر الزہد، دنیا کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں زہد پیدا ہو جاتا ہے، یہ یقین کا ثمرہ ہے. اور فرمایا بالرضا بقضاء اللہ یستدل علی حسن الیقین، خدا کی قضاء و قدر پہ راضی رہنے سے ہم یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ اس بندے کا یقین کیسا ہے اگر خدا کی قضاء و قدر پہ راضی ہے. یہ تھا مختصر سی بات یقین اور اس کے ثمرات کے بارے میں. جی موسی صاحب. بہت خوبصورت آپ نے ایک طریقے سے ایمان اور یقین کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی، اس کی ڈیفینیشن بیان کی. تھوڑا سا نیت کے اوپر بھی قبلہ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ کہ اچھی نیت جو ہے وہ اور عمل جو ہے وہ اس کو اگر مزید اور بہتر بنانا ہے، اس کے اندر نکھار لے کر آنا ہے، تو کس طرح سے اس کے اوپر کیا کام کیا جائے؟ جی، دعائے مکارم اخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام اس حوالے سے جو دعا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. اس مقام پہ اے دعا فرماتے ہیں درود شریف کے بعد، اے میرے پروردگار میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین عمل قرار دے دے. تو اب یہاں پہ نیت کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ نیت کا بیسک رول ہے انسان کے عمل میں. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. اگر نیت خالص ہے تو عمل بھی خالص. اگر نیت میں کوئی غش اور ملاوٹ ہے تو عمل بھی اسی طرح جو ہے اس میں غش اور ملاوٹ ہوگی. بہت ساری چیزیں انسان اگر نہیں بھی کر سکتا، اگر اس کی نیت تھی خالص کہ خدا کے لیے یہ کام کرے گا تو خدا اس کی نیت پہ اسے اجر عطا فرما دے گا. اور اگر کسی کی نیت شر کے بارے میں ہے تو اس سے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. اور بہت سارے مفاسد اللہ. انسان کی بری نیت کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں اس کی روح کے اوپر، اس کی سوسائٹی کے اوپر، چونکہ عمل سے پہلے نیت اور قصد جو ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے. چند ایک روایات میں نیت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. اسی طرح صحیح. احسن عمل جو ہے، کیونکہ قرآن اچھا، میں مگر یہاں قبل کہا جاتا ہے اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا جس وقت تک انسان عمل انجام نہ دے. تو رزق پھر کس طرح سے کم ہو رہا ہے؟ ابھی انسان نے بری نیت کی ہے، انجام نہیں دیا، مگر رزق جو ہے جی وہ اس کی کمی ہاں، کا سبب گناہ. بن رہا ہے. اس آپ پر نے روشنی بڑا ڈالیں. اچھا کوشچن کیا، بڑا اچھا کوشچن کیا. ایک کچھ چیزیں ہیں احکام وضعیہ ہیں مصری صاحب، کچھ کا تعلق احکام تکلیفیہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے کہ جب تک برا عمل انجام نہیں دیا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن آثار وضعی ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ، ایک بندے نے اچھا. خدا نخواستہ بھول کر جو ہے نا وہ کوئی زہر آلود چیز کھا لی، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ خودکشی اس نے نہیں کی، لیکن اس کا اثر وضعی ضرور ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی نعوذ باللہ. تو اسی طرح آثار وضعی بری نیت کے ضرور روح کے اوپر پڑتے ہیں. تو میں چند ایک صحیح. چیزیں نیت کے حوالے سے وہ روایات رسول بسم اسلام اللہ. بحار الانوار کی جلد 77 میں سلام. ابا ذر سے فرماتے ہیں یا ابا ذر لے یکن لک فی کل شیء نہیں حتی فی النوم والعقل، کہ آپ کی ہر چیز میں نیت ہونی چاہیے. سونے میں بھی نیت ہونی چاہیے، کھانے میں بھی. کھانا اس لیے کھایا جائے کہ خدا کی طاعت کے لیے میرے پاس طاقت آ جائے تو یہ کھانا عبادت ہو جائے گا. سونا اس لیے کہ واہ. جسم میں اتنی تھوڑی سبحان سی اللہ. راحت اور سکون مل جائے تاکہ خدا کی طاعت میں دوبارہ میں سرگرم میں عمل ہو سکوں، تو یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا. تو ہر یہ بات کام ہے. میں انسان اگر نیت کرے گا اچھی نیت تو اس کو اجر ملے گا اور ہر کام اس کا عبادت ہو جائے گا. اس کے بعد صحیح. فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ نیت المؤمن خیر من عمل ہی، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے خیر ہے. اور کیوں خیر ہے؟ کیونکہ نیت میں ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا. نیت خدا اور اس بندے کے درمیان ہوتی ہے، اور بہت جو مطلب عمل ہے سبحان بعض اللہ. اوقات اس میں دکھاوا اور ریا آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نیت بہتر قرار دی گئی. اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عود نفسک حسن النیہ و جمیل المقصد تدرک فی مباغیک النجاح، کہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ کہ تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے، اس طرح آپ بہت بڑی واہ. کامیابیاں حاصل کر لو گے. سبحان اور اللہ. اس کے سبحان اللہ. بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لا عمل الا بالنیہ، ہر عمل کی نیت ہوتی، چاہے زبان پہ انسان نہ بھی لائے دل میں کوئی نیت تو ہوتی ہے جو بھی انسان نے عمل کیا ہے. فرمایا امام صادق علیہ السلام کل اللہ یعمل صلی علی اللہ علیہ. شاکلتہ ہی. قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ ہر شخص اپنے نیت کے مطابق عمل کر رہا ہے، یعنی اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے
کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، فساد برپا کر رہا ہے یا اصلاح کر رہا ہے، تو اس کی بھی وضاحت میں فرمایا علی نیت ہی۔ اور ایک اور فرمان میں امام صادق علیہ السلام بہار الانوار 76 صلی اللہ والیوں میں فرماتے ہیں ان اللہ یحشر الناس علی نیاتہم یوم القیامہ، کہ روز قیامت لوگوں کو ان کی نیتوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اگر اس کی نیت اللہ جو اللہ ہے وہ یعنی عقیدہ اس کا یہ تھا، معصوم سے بلکہ کوشچن ہوا، ایک مومن تھوڑا عرصہ عمل نیک کرتا ہے ہمیشہ کے لیے جنت، اور کافر تھوڑے عرصے کے لیے برے کام کرتا ہے ہمیشہ کے لیے جنت، تو امام نے فرمایا اس کی نیت کافر کی یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کی نافرمانی میں رہنا ہے، اور مومن کی اللہ نیت اکبر یہ ہے کہ خدا کے اوپر اور اس کے جتنے بھی باقی عقیدے ہیں اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اور عمل کی طرف بھی وہ نیت رکھتا ہے، کوتاہی ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس وجہ سے سبحان اللہ ہمیشہ سبحان جنت میں رہے گا نیت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ایک اور فرمان میں امام فرماتے ہیں ماذا فبدن اما قویت علیہ نیہ، اگر انسان کا عزم ارادہ اور نیت پختہ ہو جائے تو پھر عمل میں انسان کمزور نہیں ہوتا، عمل ضعیف اس وقت ہوتا ہے، عمل میں ویکنس اس وقت آتی ہے جب انسان کے ارادے پختہ نہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، جس شاعر نے جیسے کہ اس سبحان اللہ بات کو ذکر کیا ہے۔ اور آخری فرمان یہاں پہ بیلے یہ کتاب بہار الانوار 71 والیوں میں ان العبد لا ینوی الذنب فیحرم رزقہ، کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہاں کہ اس کچھ کو وضعی کھولے ذرا اثرات ہوتے ہیں ہاں انسان کی اس کو بری اور کھولے ذرا نیات کی وجہ سے، بلکہ بعض کیونکہ روایت یہ میں مجھے روزمرہ یہاں یاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ روزمرہ پیش آتی ہیں تو اس سے اصلاح ہو جائے لوگوں کی یہ بہت عمدہ چیز ہے اس کو کھولیں ذرا جی موسی صاحب یہاں میں تھوڑا ایڈ کروں گا، بعض روایت میں کہ اگر کسی سے کوئی قرض لیتا ہے اور نیت میں ہے کہ میں قرض دوں گا تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، وہ قرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی نیت میں یہ صحیح ہے کہ میں نے اس کو قرض واپس نہیں لوٹانا تو خدا اسے موفق ہی نہیں کرتا کہ وہ واپس لوٹائے۔ لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ اپنی نیت اگر ٹھیک کر لے تو اس کی دنیا آخرت کے خیر کے دروازے، دوسروں کے بارے میں اچھی نیت رکھنا، لوگ دوسروں کے بارے میں بری نیتیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے بہت ساری خیرات سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ پہلے ایمان اور یقین کے اوپر بات کی، پھر نیت کے اوپر بات کی، پھر نیت اچھی اور جو بری نیت ہوتی ہے اس کے کیا اثرات انسان کی روح کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتی ہیں، اور جب زندگی انسان کی خراب ہوتی ہے تو آخرت بھی جو ہے وہ داؤں پر بعض دفعہ لگ جایا کرتی ہے، کیونکہ شدید سختی میں انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو بظاہر بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ دن بھر جو چیزیں انسان کو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس کو خیال کو کنٹرول کرنا اور اس کو خدا کی جانب رکھنا، خدا کو بالکل اس کے محضر میں رہنا کتنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ایک پوری ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو انسان کی بخوبی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تمام تر بدبختی کا جو سبب ہے وہ کوئی خیال پر کنٹرول نہ رکھنا ہے اور بری چیزوں کی جانب جو ہے وہ بری نیتیں کرنا۔ تو بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے اس کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی، اس کو کھولا۔ اب اصلاح اور فساد جو ہے وہ انسانی حیات کے اندر، یعنی کہ اگر اس کو کہا جائے کہ در حیات انسانی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا کھول کے بیان کریں، اصلاح اور فساد۔ جی دعائے مکارم اور اخلاق کے یہ سارے مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ اسی مقام پہ امام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، اے پروردگار جو مجھ سے فاسد ہے، تباً لوگوں کی تربیت کے لیے جملے سکھا رہے ہیں، جو فساد ہے اس کو اصلاح میں بدل دے۔ اب یہاں پہ کوشچن جو آپ نے کیا کہ کون سی چیزیں فساد کا موجب ہیں، کون سی چیزیں اصلاح کا موجب ہیں، تو فساد اور اصلاح دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک کو سمجھنا ہے تو دوسرے کو سمجھ لیا جائے تو دونوں کی سمجھ آ سکتی ہے، جیسے دن کو سمجھ آئے رات گی کے اپوزٹ ہونے سے سمجھا جا سکتا ہے اور رات کو دن کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فساد یا عقیدے میں ہوگا یا عمل میں ہوگا یا دونوں میں ہوگا یا اخلاق عمومی جہت سے ہوگا، تو عقیدے میں فساد یہ ہے کہ عقیدہ شرک جو ہے یہ فاسد ترین عقیدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں عقیدے کی اصلاح یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید رکھتا ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ تو عقیدے میں اللہ جو اکبر۔ فساد ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا ایک عقیدہ ہے، سب انبیاء کی نبوت پہ ایمان لانا
یہ عقیدے میں عقیدہ نبوت میں اصلاح ہے، اور کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار عقیدے میں فساد ہے۔ اور اسی فساد۔ طرح جو ہے امامت کا عقیدہ، سب آئمہ کی امامت پہ ایمان لانا عقیدے میں اصلاح ہے، اور کسی ایک امام کی امامت کا انکار جو ہے وہ عقیدے میں فساد کی طرح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا عقیدہ ہے، جو لوگ قیامت پہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کا عقیدہ فاسد ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ وہ عقیدہ صحیح۔ رکھیں۔ اور اس اچھا، کے یہاں پر ساتھ ایک ساتھ سوال، جی یہاں پر ایک سوال اس سے قبل کہ آپ فساد کی جانب پہ جو ہے وہ اس کو بھی بیان کریں، کیونکہ اصلاح کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو عموماً جو بات ہوتی ہے کہ جس طرح سے بعض روایات کے اندر آیا کہ جو سید الشہداء کے خم میں روئے گا، عزاداری کرے گا اور تمام چیزیں، اس کے اوپر جنت کو ائمہ نے واجب قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر نص موجود ہیں امام صادق علیہ السلام سے بھی، امام باقر علیہ السلام سے بھی، اور رسول خدا سے بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر۔ مگر اگر اور وہ یہ تمام کام انسان کر رہا ہے، مگر آگے جا کر ائمہ اہل بیت میں اثنا عشر کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور یہاں پر عزاداری کی جگہ پر یہاں پر کر رہا ہے، تو اس کا کیا بنتا ہے پھر؟ جی، اصل میں جب روایات وارد ہوتی ہیں تو پھر دوسری روایات اور آیات کو دیکھ کے جم بندی کر کے ایک نتیجہ لینا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط صاحب تقوی ہی سے قبول فرماتا ہے، لہذا چاہے عزاداری ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے وہ صاحب تقوی سے قبول ہوگی۔ اور جس کے دل میں حب حسین علیہ السلام ہے، یقیناً اس کے دل میں تقوی کی کچھ مقدار ضرور موجود ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر قرآن یعنی ظاہر تفسیر کے مطابق دیکھا جائے تو یہ قرآن ہے، اور باطنی تفسیر کے مطابق اور تعویل کے مطابق دیکھا جائے تو امیر المومنین علیہ السلام ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہیں۔ اور ظاہر قرآن ناطق اور قرآن صامت جو ہیں وہ متقین کے لیے ہدایت ہیں۔ وہ کون ہے متقین؟ خود قرآن نے بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، سبحان ومما اللہ۔ رزقناہم ینفقون، تو جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ چینل کو سپورٹ کریں، تو یہ جو بات ہے خرچ کرنے کی، خمس زکوٰۃ کے علاوہ بھی خدا طلب کر رہا ہے کہ یہ متقین لوگوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور تعویل روایت یعنی روایت میں اسی آیت کی تعویل میں ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں علم سکھایا، محمد و آل محمد سے جو علم پہنچا اسے نشر کرتے ہیں۔ آج میڈیا بہترین دور ہے نشر علوم آل محمد کا، تو انسان متقی بن سکتا ہے اگر اس میڈیا کے ذریعے سے بھی دین کو نشر کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ پہ اور آپ سے پہلی امتوں پہ، جو انبیاء کے اوپر امتوں کے لیے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے متقین کی صفات، 5 صفتیں یہاں صحیح۔ بیان ہوئی ہیں ان آیات میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس کے مین صحیح۔ آیات و روایات کو اگر ہم جمع کریں کہ جو غم اہل بیت میں، غم حسین میں روتا ہے، یقیناً اس کے دل میں ایمان موجود ہے، یقین اور تقوی کا کوئی نہ کوئی مرتبہ موجود ہے، اتنی ہی اس کی قبولیت ہے، اور وہ جنت جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، ممکن ہے دنیا میں، قبر میں، موت کی نہیں، سختی، حشر کی۔ اگر وہ پورے اثنا عشر نہیں، وہ پورے ائمہ اثنا عشر پہ ایمان نہیں رکھتا، عزاداری تو کر رہا ہے مگر آگے جا کر ائمہ کے سلسلے سے ہٹ جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے۔ جی ہاں، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس روایت ہے کہ جس نے رسول اسلام کی بھی حدیث ہے، باقی ائمہ کی بھی، جس نے کسی ایک امام کا انکار کیا، فانکر نبوتی، اس نے میری نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو ایسی صورت میں اس کا جو رونا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوا۔ جب قبول، چونکہ شرائط ہے، ہر کام کی کوئی قبولیت کی شرائط ہے، رونے کی قبولیت کی شرائط جیسے دعا کی قبولیت کی شرائط ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی، اسی طرح رونے کی قبولیت کی بھی شرائط، اگر وہ شرائط ہوں گی، کسی ایک امام کا بھی انکار کیا تو جنت نہیں جا سکتا، بے شک امام حسین پہ روتا رہا، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی ائمہ اثنا عشر پہ پورا جو سلسلہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لسان مبارک سے بیان فرمایا، ان تمام کی تمام حجت اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں، اصلاح اور فساد کے اوپر بہت ہی
عمدہ جو ہے وہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ کیا چیزیں کن کن چیزوں کو کے ذریعے سے اصلاح کی جا سکتی ہے اور کیا کیا چیزیں فساد میں داخل ہیں، اور انسان عموماً ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ گردانی کرتا ہے، زیادہ اس کے اوپر دقت نہیں کرتا، مگر وہ چیزیں ہیں انسان کی نیتوں کے ساتھ، انسان کے عقیدے کے ساتھ، ان تمام چیزوں میں وہ فساد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں قبلہ دعائے مکارم اخلاق میں جو ہے وہ عزت، تکبر، عجب جیسے مفاہیم کی وضاحت بھی جو ہے وہ یہاں پر قبلہ درکار ہے، جو کہ دعائے مکارم اخلاق کے اندر کھل کے بیان کیے گئے۔ جی، فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہی، پروردگار جس چیز کا اہتمام جو ہے، جو اہم ہے، جو ضروری ہے، جو امپارٹنٹ ہے، اس میں مجھے مشغول رکھنا۔ واستعملنی بما تسألنی غداً، پروردگار مجھے ان امور میں استعمال کر کے جس کے بارے میں تو نے روز قیامت مجھ سے سوال کرنا ہے۔ وَاسْتَفْرِغْ ایامی فیما خلقتنی لہو، اے پروردگار جن مقاصد کے لیے تو نے مجھے خلق فرمایا ہے، اس کے لیے میرے دنوں کے اندر، میرے اوقات کے اندر مجھے فراغت عطا فرما کہ ان امور میں میرے پاس ٹائم ہو جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ وَاغْنِنِی سبحان اللہ۔ وَأَوْسِعْ عَلَیَّ فِی رِزْقِکَ، اے پروردگار مجھے غنی بنا دے اور میرے اپنے رزق کے ذریعے سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ وسعت ولا فرما، سبحان اللہ۔ تفتنی بالنظر، اور اے پروردگار جو ہے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، یعنی دوسروں کا مجھے محتاج نہ بنانا۔ وعزنی، اور مجھے عزت عطا فرمانا۔ ولا تبتلینی بالکبر، اور مجھے تکبر میں مبتلا نہ فرمانا۔ وعبدنی لکا ولا تفسد عبادتی بالعجب، اور مجھے اپنی عبادت میں ہی مشغول رکھنا، اور سبحان میری اللہ، عجب سبحان کے اللہ۔ ذریعے سے میری جو عبادت ہے اس کو فاسد اور خراب نہ کر دینا۔ تو یہاں بات ہوئی ہے عزت کی، تکبر کی اور عجب کی۔ یہ تین جو خصوصیات، عزت تو انسان کی جو ہے وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ عزت کا تعلق انسان کے کمال سے۔ اب عزت ہے کیا، یہ بھی معصوم سے صحیح، پوچھتے ہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ بسم لوگوں اللہ، نے جو میرٹس سبحان اللہ۔ بنائے ہوئے ہیں عزت کے، جی وہ ہاں، یہ ہیں کہ مال میں عزت سمجھتے ہیں، ظاہری جاہ و جلال میں، ظاہری حسن میں، ان چیزوں میں عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عزت جو ہے قرآن میں سورہ منافقون میں اللہ نے ارشاد فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت سبحان اللہ اللہ، کے سبحان لیے ہے، اللہ۔ اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ ان تین واہ، ہستیوں کے علاوہ کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ جو عزت خدا جسے عزت سمجھتا ہے، جسے لوگ عزت سمجھتے ہیں، واہ، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اور مومن کی عزت اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایمان ہے اللہ پہ، رسول پہ، اہل بیت پہ، قیامت پہ، اس ایمان کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ اور عزت کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعتز اللہ بغیر صلی اللہ اللہ علیہ اہلکہ العز، کہ جو اللہ کے علاوہ عزت چاہتا ہے، یعنی خدا کی طاعت سے ہٹ کر عزت چاہتا ہے، تو وہ اسی جس سورس سے عزت چاہ رہے ہیں نا غیر خدا سے، وہ وہی سورس اسے ہلاک کر دے گا۔ اور اس کے اللہ بعد اکبر۔ فرماتے ہیں العزیز بغیر اللہ ذلیل، کہ جو اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں، مثال کے دنیا ہے، اہل دنیا ہے، ان کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے، وہ عزیز نہیں ہے، وہ ذلیل انسان ہے۔ اور پھر فرمایا بہار الانوار میں حسن و خلق المؤمن من التواضع و عزہ ترک القال والقیل، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ کال کیل چھوڑ دے، یہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس سے عزت نہیں رہتی، غیبتیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ انسان کر بیٹھتا ہے۔ بہرے اس کے بعد امام علیہ السلام سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا فی کا عظمہ، کہ آپ میں عظمت ہے، تو آپ نے فرمایا فی عزہ، میرے اندر عزت، اور یہی آیت تلاوت کی للہ العزت ولرسول وللمؤمنین۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث لا یزید اللہ بہن المرء المسلم الا عزن، کہ تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ مومن کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصف امن ظلمہ، کہ جس نے اس کے اوپر ظلم کیا اس کو معاف کر دینا جو ہے، یہ اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَآتَاهُ مَنْ حَرَمَهُ، کہ جس نے اسے محروم کیا اسے عطا کر سبحان دینا، اللہ، اس سے عزت میں اضافہ سبحان ہوتا اللہ۔ ہے۔ وَصِلَ لِمَنْ قَطَعَهُ، جس نے قطع رحمی کی اس سے صلہ رحمی کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے دفعہ بعد فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام ان علیہ اللہ السلام، اللہ فوض صلی الی اللہ علیہ۔ المؤمن امره كله ولم يفوض الی ان يكون ذلیلا، اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو اختیار دیا ہے
لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرے. ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من بری من الشر نال العز، جو شر سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے وہ عزت پا لیتا ہے. اور سبحان اسی اللہ، طرح ایک اور مقام پہ اعلم انہ لا عز لمن لا یتذلل للہ ولا رفع لمن لا یتواضع للہ، اس بندے کو عزت نصیب ہی نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یعنی تواضع اور اس کی بارگاہ میں طاعت میں نہیں آتا، تو اس کو عزت نصیب اللہ نہیں ہوتی. یعنی خدا کی طاعت چھوڑ کے عزت انسان کو نہیں ملتی. نصیب نہیں ہے۔ العز ان تذل للحق، عزت اس میں ہے کہ آپ حق کے سامنے سر جھکا لیں تو آپ کو عزت ملے گی. من اراد عزن بلا عشیرہ، جو بغیر خاندان کی عزت چاہتا ہے، وہ غنن بلا مال، مال کے بغیر غنی ہونا چاہتا ہے، سبحان وہ اللہ، سبحان ہیبتن اللہ، بلا سلطان، اور طاقت اور حکومت کے بغیر ہیبت چاہتا ہے. فل ینتقل من ذل معصیت اللہ الی عز طاعتہ، اللہ امام اکبر، فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ خدا کی سبحان نافرمانی اللہ، کی ذلت سے نکل کر خدا کی طاعت والی عزت میں آ جائے. امام نے گویا ایک رول دے دیا کہ خدا کی نافرمانی میں ذلت ہے، خدا کی بارگاہ میں خدا کی طاعت میں عزت ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک لقمان حکیم کا بھی ایک یہاں پہ فرمان موجود ہے، میرے خیال میں کافی ہے عزت کے حوالے سے. جی آپ نے دوسرا سوال صحیح، تکبر کے حوالے سے کیا تھا، جی وہ ہاں، بھی میں تکبر کچھ اور جو روایات یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ تکبر جو ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے، اور جس کے بعد دل اچھا میں قبلہ ذرا قبلہ برابر. تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں تکبر سے قبل کہ اس میں آپ نے کہا کہ جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ غیبت کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ ہم وہ اس کو اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ وہ غیبت بھی کر رہے ہیں کسی. جی جی، غیبت باقاعدہ ایک ٹاپک ہے. قرآن نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اور اسی طرح جو ہے غیبت کرنے والا شخص جو ہے اس کے بہت ساری ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہے. الغیبت جہد العاجز، جیسے کہ امام علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جو بندہ کمزور ہے، کسی بھی جیسے عاجز انسان ہے، وہ پھر دوسروں کی غیبتیں کر کے اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے کہ وہ بھی مجھ جیسے ہیں، وہ مجھ سے بہتر نہیں ہیں، حالانکہ اسے سٹرگل کرنی چاہیے. اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے پلڑے میں، تو یہ خسارہ دنیا والآخرہ غیبت جو ہے. جی تکبر کے حوالے اچھا سے تھوڑا جی سا ہاں، بسم اللہ میں بسم اللہ عرض کروں کہ بسم اللہ. یہاں پہ، اور یہ تکبر جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تجبر وضعوا، اس آسمان میں دو فرشتے ہیں، خدا نے ان کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ جو تکبر کرے اسے گرا دیا جائے، یعنی خدا کی جو بارگاہ میں اگر اس کو کوئی مقام ہے تو اس سے گر جاتا ہے. یوشر تیرا بھی الجبارون سبحان یوم القیام المتکبرون یوم القیامہ فی صور ذر یطأہم الناس لہوانہم علی اللہ. روز قیامت جو متکبر اور جابر لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹی مخلوق کی شکل میں ان کو معشور کیا جائے گا، اور سارے لوگ ان کو روندتے ہوئے روز قیامت گزریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ تکبر کیا. اور ایاکم والکبر فإن ابلیس حملہ الاکبر اللہ یسجد لآدم، ابلیس نے تکبر کیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس سے تکبر سے بچنا چاہیے. اور فرمایا ایاک والکبر فإن اعظم الذنوب وألعب العیوب وحلیۃ الابلیس، کہ یہ اس تکبر سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں، اور ابلیس کا یہ زیور تھا تکبر، اس سے بچنا چاہیے، اور بہت برا عیب ہے یہ تکبر. اور ما تکبر الا وضی، جو گھٹیا انسان ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے. اور ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں التکبر علی سبحان اللہ المتکبر هو التواضع بیانی، کہ اگر کوئی آپ کے سامنے تکبر کر رہا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے آپ بھی تکبر کریں. بعض روایت میں اس کو عبادت کہا گیا ہے کہ متکبر کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، متکبر کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا پیش نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کی کثرت سے تبن یہ مقصد ہے. اصلاح کے. اور دوسری بات جو ہے اس لا یتعلم من یتکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ علم حاصل نہیں کرتا. بہت سارے لوگ سوسائٹی میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ساری چیزیں معلوم ہیں، دین کی بھی باقی بھی، تکبر کی وجہ سے وہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ پوچھتے نہیں ہیں.
اور امام فرماتے ہیں عجب تو ابن آدم اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفا، مجھے ابن آدم سے تعجب ہے، تبن غیر معصومین، اور ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ ابتدا اس کی نطفے نجس سے ہوئی اور آخر اس اللہ کا ایک مردار ہے، وہ قائم بینہما ویال الغائط، اور ان یعنی نطفہ اور مردار کے درمیان بھی وہ ایک برتن ہے غلاظت کا، اس کے اندر غلاظت ہے، اور ثم یتکبر، پھر انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے، یہ امام نے کس انسان بات کو پہ؟ اس کی حقیقت یاد دلائی ہے، متکبر لوگوں کو۔ سبحان اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الکبر رضا اللہ والمتکبر ینازع اللہ رضا، یہ بڑائی 30 جو سیکنڈ قبلہ۔ بزرگی ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، اور جو تکبر اور بڑائی اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے وہ خدا سے جھگڑا کر رہا ہے، خدا سے جنگ کر رہا سبحان ہے۔ اللہ، امام جزاک اللہ قبلہ۔ صادق فرماتے ہیں جی جی قبلہ 30 آخری سیکنڈ فرمان، ختم کرنا ہے شو میں۔ جی آخری جی ہاں، بسم فرمان، اللہ۔ ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجد فی نفس، ایک سائیکالوجی کا پرابلم اور مسئلہ امام بتا رہے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے نا، اصل میں اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر خود اپنے آپ کو وہ ذلیل اور گھٹیا سمجھتا ہے، جس وجہ سے وہ بڑا پن ظاہر کرتا ہے، یعنی احساس کمتری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے احساس برتری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سائیکالوجی جو سبحان اللہ، مسئلہ سبحان ہے اللہ، اس کا واہ، امام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ جی اکبر، موسی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ دعائے مکارم اخلاق کے اوپر، اس کی لطافتوں کے اوپر، اس کی گہرائی کے اوپر، اس کے اندر جو کچھ خزائن موجود ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک مفصل جو ہے وہ بیان قبلہ آپ نے دیا۔ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اس کے اوپر بات ہو، مگر سوری مگر جو ہے وہ ٹائم کی جو ہے وہ محدودیت ہے، اور بیک ٹو بیک ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے اور لوگوں نے بھی اس میں اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہے، تو یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں، اور انتہائی مشکور ہیں آپ کی ایک مرتبہ پھر، آپ ہمیشہ پیغام حسینی کو عالمگیر کرنے میں اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں، تو انتہائی ممنون ہے قبلہ آپ کے۔ خدا ہم سب کو موفق فرمائے اور اس ماہ مبارک میں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ موسی صاحب، سلامت رہے۔ جزاک اللہ جی۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، دعائے مکارم اخلاق کے اندر کیا کچھ مضامین ہیں، اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کے کچھ خاص خاص جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔